السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر پیش کر رہا ہوں، اور وہ فرمائش تھی ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جب تک میں مکمل معلومات نہ دے دوں میں اپنی ویڈیو کلوز نہیں کرتا۔ میری باتیں اتھینٹک ہوتی ہیں اور پلس سائنس کو لے کر چلتا ہوں، ماڈرن میڈیکل سائنس کے نظریے کو بھی ساتھ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا رہتا ہوں، تاکہ طب یونانی اور ماڈرن میڈیکل سائنس کا موازنہ ہوتا رہے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ نہ کہ میری ذاتی کوئی عداوت ہے کسی بھی تھیوری سے، محض اللہ کا خوف رکھ کر یہ بات کرتا ہوں کہ حق اور سچ کہنے سے ہی دنیا کو فائدہ ملتا ہے۔ اور آج جس عنوان پر ہم نے بات کرنی ہے، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری دینا چاہوں گا۔ اصل میں ماڈرن میڈیکل سائنس اسے میری فیور بھی کہتے ہیں اور ٹائیفائڈ بخار بھی کہتے ہیں، انٹیریئر فیور بھی کہا جاتا ہے۔ بیسکلی طور پر اسے میری فیور کہنے کا مقصد جو ہے ماڈرن میڈیکل سائنس کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں جب یہ مرض کسی کو ہوا تو وہ ایک خاتون تھی۔ اس خاتون کی دو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، ایک تو وہ ہاسپٹل میں نرس بھی تھی اور دوسرا وہ اسی ہاسپٹل کے ورکروں کو، ڈاکٹرز کو اور نرسز کو کھانا بھی بنا کر دیا کرتی تھی، کوکنگ بھی اس کے ذمے تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، تحقیق کچھ یوں ہوئی کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تمام ہاسپٹل کا جو عملہ تھا وہ اس ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ کسی کو کوئی علم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر خود بیمار ہو رہے ہیں اور یہ نئی سی مرض ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہر کیف وہ تمام عملے میں سے تمام لوگوں کو بخار ہوا اور رفتہ رفتہ تحقیق شروع ہو گئی، حتیٰ کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس عورت کے اس بیکٹیریے کی پھیلاؤ کی وجہ اس کے گندے ناخن تھے جو وہ اپنے ناخنوں کو بڑھا کے رکھتی تھی۔ جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے فیشن والی جتنی بھی یہ جدت کی جنریشن ہے، آج بھی لڑکیوں کو آپ دیکھو مختلف قسم کے کیمیکل بھی ناخنوں پہ لگتے ہیں اور ناخن بھی بڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے پیشاب پخانے کی صفائی میں بھی ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، کوڑے کرکٹ میں بھی ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناخن کے اندر جو ہے، آپ کے ناخنوں کے اندر جتنی بھی میل ہوتی ہے وہ آپ جتنا بھی صاف کر لیں، جب تک کہ ان کو مکمل کلین کر کے کاٹ نہ دیں، سنت رسول پوری نہ ہو جائے، کیونکہ ناخن بیسکلی طور پہ ویسٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بال اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو بدنمائی ہو جاتی ہے، ناخن حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو بندہ جانور لگنے لگتا ہے، انسانوں کی تو شکل ہی نہیں رہتی۔ چاہے جائے کہ آج کل انگریز نے اسے فیشن بنا دیا اور ہماری مسلم امہ بھی اس میں بہت ساری مصروف ہے اور اس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ناخن بڑے ہوئی جو خاتون ہیں ان کے گھر سے کبھی بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی بیماری ان کے گھر میں آتی رہے گی، کیونکہ مختلف قسم کے جراثیم، مختلف قسم کی جو وائرس، بیکٹیریا وغیرہ وہ ناخنوں میں جگہ لے لیتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ چلا اس ہاسپٹل میں، اس حد تک یہ مرض بڑھ گیا، ٹائیفائڈ بخار اتنا بڑھ گیا کہ ان ڈاکٹرز کی اور نرس کی ڈیتھ ہونا شروع ہو گئی۔ عملہ بہت پریشان ہوا، ملک میں ہلچل مچ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ ایک بیکٹیریا ہے
جس کو سیلمونیلا ٹائف کہا جاتا ہے۔ اب سیلمونیلا ٹائفی تو ایک انہوں نے نکال لیا بیکٹیریے کی ریسرچ کر کے، لیکن اب یہ پتہ چلنا تھا کہ یہ آتا کیسے ہے، جسم میں انٹر کیسے ہوتا ہے، بلڈ میں کیسے جاتا ہے، کام کیسے کرتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ جی یہ اس وقت سے شروع ہوا۔ لیکن میری ایک تحقیق اور جو میں نے پڑھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سکندر اعظم بادشاہ ہوا کرتے تھے، تاریخ کے نامور بادشاہ ہیں۔ تو سکندر اعظم جب ہندوستان کے خطے میں آیا تو وہ پاکستان کے اس خطے میں آیا، یعنی اس وقت ہند و پاکستان ایک تھے۔ جب سکندر اعظم آیا تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ اس خطے پر پہنچا جہاں آج پاکستان ہے۔ تو جب وہ یہاں رہ کر واپس گیا تو اسے بھی جو بیماری لگی، آج کی سائنس یہ تحقیق کر چکی ہے کہ وہ بھی ٹائیفائڈ فیور تھا، وہ بھی میری فیور تھا، جسے انہوں نے میری کہہ دیا۔ اب یہ میری اس خاتون کا نام تھا جو کک بھی تھی اور نرس بھی تھی، جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ آخر کار انہوں نے کیا کہ جب ثابت ہو گیا اور ثبوت مل گئے تو انہوں نے پھر اس عورت کو سزائے موت دے دی کہ اس کی اس گندگی کی وجہ سے، اس گندے ناخنوں کی وجہ سے اتنے لوگوں کی موت ہوئی۔ یہ اس کو میری فیور کہنے کی وجہ ہے۔ اور سکندر اعظم کے جو مرض کی علامات ہیں، ان علامات سے آج کی موجودہ میڈیکل سائنس نے جو تحقیق کی ہے، جو ہزاروں سالوں پرانی بات ہے، اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ میری فیور نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہوا کرتا تھا، اور یہ بیسکلی طور پہ آنتوں کی ایک سوزش ہوتی ہے جو اس بیکٹیریے کی وجہ سے، بقول ماڈرن میڈیکل سائنس، بیکٹیریے کی وجہ سے آنتوں کی سوزش بڑھتی ہے۔ تو سکندر اعظم کی جب تحقیق کی گئی تو اس کو بھی جو ڈیتھ ہوئی، اس کی جو موت ہوئی، وہ بھی اسی ٹائیفائڈ بخار سے ہوئی۔ یہ تو تھا اس ٹائیفائڈ بخار کا تعارف، اس کی تاریخ اور ماڈرن میڈیکل کی ریسرچ۔ اب اس کا چونکہ نام انہوں نے سیلمونیلا ٹائفی رکھا ہے، اس بیکٹیریے کا نام، اور اس کو اس وقت کی موجودہ میڈیکل سائنس جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ گندے پانی اور گندے کھانوں سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ بذات خود پیدا نہیں ہوتا۔ گندا پانی، سیوریج کا پانی اگر پینے والی پانی کے پائپوں میں شامل ہو جائے تو بھی یہ آ سکتا ہے بیکٹیریا سیلمونیلا، اور اگر گندے باسی کھانے کھائے جائیں تو بھی یہ سیلمونیلا بیکٹیریا انسان کے جسم میں آ سکتا ہے۔ اب یہ تو ان کی تحقیق ہوگی ماڈرن میڈیکل سائنس کی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کیا ماڈرن میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی اتھینٹک علاج ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں آپ احباب کو انشاءاللہ بتا دوں گا کہ یہ 2-3 سال پہلے جیو پر بحث ہو رہی تھی، شاید اگر مجھے مل گیا وہ کلپ تو میں ڈال بھی دوں گا، کہ ٹائیفائڈ کی جتنی میڈیسن آ رہی ہیں، جتنی اینٹی بائیوٹکس دی جا رہی ہیں، وہ تمام کی تمام بے اثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں نئی قسم کا ٹائیفائڈ دیکھا جا رہا ہے اور روایتی دوائیں اثر نہیں کر رہی۔ حکومت کو فوری طور پر کچھ اور کرنا ہوگا۔ ملک میں ٹائیفائڈ کے مریضوں پر اینٹی بائیوٹک دوا بے اثر ہو رہی ہے اور اس صورتحال سے ڈاکٹرز اور ماہرین بڑے پریشان ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیشنٹس وہ والے ہیں جن کی قوت مدافعت اس بیماری کے لیے تو ہے ہی نہیں، لیکن اس دوا کے لیے بہت زیادہ ہوئی ہے اور دوائی کا کوئی اثرات نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو بے دریغ آج کل اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ہو رہا ہے، ہر جگہ پر چاہے کوئی جس کو ذرا سا کوئی نزلہ کھانسی ہو جائے، جس کو کوئی موشنز ہو جائے، جس کو کوئی اور عام بخار ہو جائے 1-2 دن کا، اس کے اندر وہ یہ والی دوائیں عام طور پر استعمال کر دیتے ہیں، جو کہ ایک سیفکزم گروپ کا ایک اینٹی بائیوٹک ہے۔ اور یہ اینٹی بائیوٹکس اس سے جو ہے وہ ریزسٹنس آنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کے اینٹی بائیوٹکس کا بہت زیادہ بے دریغ استعمال ہونے کی وجہ سے آنی شروع ہوئی ہے۔ یہ جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے یہ ڈاکٹر صاحب بہت خطرناک ہے۔ بلا وجہ اینٹی بائیوٹکس استعمال نہ کیا کیجئے، خود سے تو پرٹیکولرلی بالکل نہ شروع کیا کیجئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا ٹائیفائڈ جو ہوتا ہے اس پہ عام دوائیں تو اثر کرتی نہیں ہیں، تو کچھ نہ کوئی تو دوائی لینی پڑے گی، تو کیا کیا جائے پھر اس بارے میں؟
कोशिश कीजिए कि एक तो एंटीबायोटिक्स जहाँ पर कि कोई कल्चर में आ रहा है, कोई इन्फेक्शन कोई ब्लड रिपोर्ट्स में आ रहा है, कोई यूरिन में आ रहा है या कोई स्टूल में आ रहा है, तब आप स्टार्ट करें तो बात समझ में भी आती है। और इसके अलावा ये कि ये आम तौर पे बीमारियाँ खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती हैं। दूसरी बात ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स का भी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो मेरी इस बारे में डॉक्टर्स से भी बहुत एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स को लिखने से परहेज़ करें और इस वक्त वो वाली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें जो कि 1st जनरेशन वाली हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेजॉरिटी जो मरीज़ हैं वो इसी से ही ट्रीट हो रहे हैं और इसी से ठीक भी हो रहे हैं। और जब अगर आपके पास छोटी चीज़ों से बेहतर हो सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मच्छर मक्खी को आप तोप के गोले से मारें, ठीक है, मर तो वो भी जाएगा लेकिन साथ में और भी बहुत बड़े नुकसान भी होंगे। तो ये इन चीज़ों का अगर आप एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीदुद्दीन। और प्रीएम्प्टिवली अपने आप को मेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि वो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है मतलब वो इतना यूज टू हो चुका होता है एंटीबायोटिक्स का कि जब आपको एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है तो तब उसका असर नहीं होता। और अदरवाइज इस तरह से एंटीबायोटिक के कोर्सेज ना शुरू किया कीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान पहुंचा रही और बचाव में सिर्फ ये है कि बाहर का खाना ना खाएं, मतलब बिल्कुल रोक दें, ख़त्म कर दें। और देसी टोटके इस्तेमाल करें, नज़ला खांसी बुखार के लिए गर्म पानी पिएं, गरारे करें, इन चीज़ों से 3-4 दिन बाद ऑटोमेटिकली सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाती है। वो 3-4 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जब बीमार होती हूँ तो कितना लंबा अरसा हो जाती हूँ। उसकी वजह जो बताई जाती है वो ये है कि ये जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है इसकी शक्ल इब्तदा में कुछ और होती है, फिर चंद हफ्तों बाद उसकी शक्ल और बदल जाती है। पहले ये राड की शक्ल का होता है, फिर शक्ल और मुख्तलिफ कर लेता है, फिर और मुख्तलिफ साइज़ भी बदल लेता है, फिर अपनी जगह भी बदल लेता है और फिर इसकी अलामत और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। तो अब जो इसके लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, उनका एक जैसा माहौल है, एक जैसे वो केमिकल हैं, एक जैसा तेज़ाब है। अब उससे ये बैक्टीरिया शुरू में किसी का कम हो जाता है तो वो कहते हैं जी टाइफाइड आपका वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और जब उसकी नौइयत बढ़ जाती है, वो बैक्टीरिया अपनी शक्ल और अपनी कुव्वत जब बढ़ा लेता है, जब अपने जैसे लाखों बैक्टीरिया और पैदा कर लेता है तो फिर इंसानी बॉडी का घिराव कर लेता है, तो फिर ये बेकाबू हो जाता है। तो ये आप देखेंगे कि परेशान हैं डॉक्टर भी कि बैक्टीरिया इस कदर ख़राब कंडीशन पैदा कर देता है कि इंसान की आंतें ज़ख्मी हो जाती हैं, आंतों का कैंसर भी हो जाता है, लीवर में जाकर ये लीवर को भी ब्लॉक कर देता है, स्प्लीन को भी ब्लॉक कर देता है और आपके पित्ते को भी ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि इसकी जो एंट्री होते ही मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कह रही है कि इस बैक्टीरिया की सैल्मोनेला की एंट्री होते ही इंसान की ये एलिमेंट्री कनाल से लेकर मैदे से लेकर फिर छोटी आंतों में जाकर इसका एक मकाम है जहाँ ये ब्रेक करता है, रुकता है, इसका स्टॉप हो जाता है। अब ये जब पेट के अंदर छोटी आंतों में रुकता है तो ये आंतों की झिल्लियों में जहाँ ब्लड वेसल करीब हैं वहाँ जाकर ये कुरीदना शुरू कर देता है। अब आंतों से निकलकर ये ब्लड वेसल में जब दाखिल होता है तो फिर ब्लड सर्कुलेट के साथ ये लीवर में, पित्ते में, स्प्लीन में और मज़ीद कहाँ कहाँ पहुँचता है। ये इंसान की बॉडी की अंदरूनी तौर पर इंटीरियर फीवर इसलिए इसे कहा जाता है कि ये तबाही कर देता है। तो इसकी इब्तदा बैक्टीरिया दाखिल होने के फ़ौरी बाद नहीं हुआ करती, ये भी मॉडर्न मेडिकल साइंस कह रही है। इसका 8 दिन से लेकर 14 दिन लग जाते हैं बैक्टीरिया अंदर दाखिल होने के बाद इसकी तशख़ीस में। अब ये बताएं 8 से 14 दिन के अंदर अगर एक बैक्टीरिया भी अंदर दाखिल हुआ है, जिस स्पीड से ये बैक्टीरिया बढ़ता है 8 और 14 दिन में जाके क्या कैफियत हो जाती है। पता कब लगता है? जब शदीद 102, 103 इंसान का बुखार रहने लग जाता है, 36 या 37 इंसान की डिग्री होती है, वो बढ़कर 39 या 40 पे चली जाती है और इंसान की भूख ख़त्म हो जाती है और इंसान ऐसे भी महसूस करता है, कभी शदीद कब्ज़ हो जाती है, कभी इंतहाई उसे मोशन आने लग जाते हैं, कभी उसे उल्टियाँ आने लग जाती हैं और बहुत से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं इंसान की बॉडी में।
अब साइंस को पता चलता है 8 से 14 दिन बाद जब वो टेस्ट करते हैं। अब टेस्टों की बात आ गई, इसमें आपका स्टूल कल्चर भी किया जाएगा, ब्लड कल्चर भी किया जाएगा, यूरिन कल्चर भी किया जाएगा, विडाल टेस्ट भी किया जाएगा। मज़ीद अगर हालत बिगड़ गई तो MRI तक बातें पहुंच जाती हैं। लेकिन इलाज के मामले में एक जैसे ही एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अभी तक हतमी इलाज इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना उन्हें फार्मासिस्ट कंपनियां बतला रही हैं कि ये जनाब टाइफाइड के लिए है, ये इसके लिए है, ये उसके लिए है। अभी तक परमानेंट मुस्तकिल कोई इसका इलाज एलोपैथिक में ना था, ना अभी तक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ख़बरों में भी ये बात आ रही है कि अभी इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है, बल्कि जितनी सख्त एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं मोहतरम ख़ातिन हज़रात, मैं आगाह करता चलूँ आपको, उसका जो इंटीरियर तौर पे, अंदरूनी तौर पे जो आंतों की सोजश और वर्म होता है वो उसको और बढ़ाती हैं। क्यों? क्यों मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि तमाम किस्म के एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाबों से बनती हैं। जैसे हम पाइपलाइन में या किसी गंदे कुएं में या किसी पानी में डालें कि इसके जरासीम मर जाएं, तो ये हीट अप अद्वियात होती हैं। तमाम जो है टाइफाइड फीवर की जितनी भी एलोपैथिक अद्वियात हैं ये तमाम गर्म होती हैं। और अगली बात याद रखिएगा कि कुदरत जिस्म को गर्म क्यों करती है, बुखार क्यों चढ़ाती है, इस पे भी मैं आपको मेरे ज़िमन में आ गया बताता चला जाऊं। हर बीमारी में तकरीबन 90% जो बुखार होते हैं ना वो किसी न किसी अंदरूनी सोजश की वजह से आते हैं। हल बुखार को उतारना नहीं होता, हल उस सोजश को उतारना होता है जिसकी वजह से बुखार चढ़ता है। अब ये जो टाइफाइड फीवर है, ये जो मैरी फीवर है, इंटीरियर फीवर जो है, ये आंतों की इंतहाई सोजश होती है और बैक्टीरिया की इंतहाई ग्रोथ हो चुकी है। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए कुव्वत मुदाफ़ा बदन, अपनी इम्यून सिस्टम आपकी, वो जिस्म को इतना हीट अप कर देती है कि उस हीट के माहौल में आपका बैक्टीरिया मर कर ख़त्म हो जाए। ये अमल हो और रद्द अमल का मसला है। यानी बैक्टीरिया ने अमल किया, आंतों में खराश पैदा कर दी, ज़ख़म पैदा कर दिए, ब्लड में पहुंचकर जिगर में, गुर्दों में, स्प्लीन में, पित्ते में प्रॉब्लम पैदा कर दी, रुकावटें शुरू हो गई हैं। अब ग़िज़ा हज़म होना बंद हो गई है, भूख लगना बंद हो गई है इस बैक्टीरिया की वजह से। अब इस बैक्टीरिया को अंदरूनी तौर पर हम कैसे मारें? तो कुदरत ने जो इंसान की मशीन बनाई है वो इसको हद से ज़्यादा हीट अप कर देती है और बुखार चढ़ा देती है कि ये बैक्टीरिया मर जाए। हम क्या करते हैं, जैसे ही देखा कि जी टाइफाइड है, जैसे ही थर्मामीटर लगाया बुखार इतना है, सबसे पहले बुखार को तोड़ने की अद्वियात दी जाती है। ये जितना मर्जी सीनियर डॉक्टर हो वो यही करेगा, क्योंकि उनको फीवर बुखार बताया जाता है कि हरारत बढ़ गई, क्या होगा। हालांकि फितरी अमल ये हो रहा होता है, जिन अमराज में बुखार चढ़ता है, आप यकीन जाने बुखार इंसानी बॉडी की मदद के लिए आता है, ना कि मारने के लिए। मरता बंदा तब है जब उस बुखार को गलती से उतार दिया जाए और बैक्टीरिया की मिकदार और बढ़ती चली जाए, आंतें और ख़राब होती चली जाएं, जिगर, मैदा, पित्ता सब ख़राब हो जाए, तो तब बंदे को जाके कैंसर हो जाता है। क्यों? हमें ये इल्म ही नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इतनी तहकीक कर ही नहीं सकी कि आखिर इस बैक्टीरिया से बुखार क्यों होता है। जैसे आप आजकल लेज़र से ऑपरेट करते हो तो लेज़र एक आग है ना जो उस फिशोले को जला देती है, बवासीर के मसे को जला देती है। तो कुदरत भी ये लेज़र बुखार की शक्ल में दे रही है ताकि वो वायरस, वो बैक्टीरिया जल जाए। यहाँ मेडिकल मॉडर्न साइंस की गलती है। मैं एलानिया कहता हूँ, जिसे इल्म हो या जो चाहे मुझसे बात करना, वो जहाँ मर्जी आ जाए बात करे। मैं साबित करूँगा कि टाइफाइड बुखार जो है, तेज़ इसकी हिद्दत जो होती है वो बैक्टीरिया को कत्ल करने के लिए एक फितरी अमल है। हम उस फितरत का मुकाबला करते हैं ठंडियाँ दवाइयाँ देकर, पैरासीटामोल देकर, पेनाडोल देकर, एस्प्रिन देकर, कैफीन, फिनिस्टीन खिला के हम मरीज़ को ठंडा यक कर देते हैं। इस ठंडक में ये बैक्टीरिया और बढ़ता है। जिस तरह गरम रेत पर, गरम मिट्टी पर आप चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, कोई भी छोटा हशरातुल अर्ज़ फिरेंगे, जैसे ही वो निकलेगा वो मर जाएगा। तो ये फितरत का भी काम है।
جہاں حرارت، آپ دودھ کو بار بار بوائل کرتے ہیں تاکہ بیکٹیریا پیدا نہ ہو جائے، آپ پانی بوائل کر کے پیتے ہیں خوب ابال کر کیونکہ اس میں بیکٹیریا نہ رہے۔ ماڈرن میڈیکل بھی سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ پانی بوائل کر کے لینا چاہیے۔ کیا مقصد ہے بوائل کرنے کا؟ اتنا اسے جو ابال ہم دلاتے ہیں، مطلب اس کے جو چھوٹے موٹے بیکٹیریا جو نظر آتے ہیں مائکروسکوپ سے وہ بھی نہ رہیں، مر جائیں، پانی صاف ہو جائے۔ یہ قدرت کا ایک علاج چل رہا ہوتا ہے، ہم اس علاج کے اندر کیا کرتے ہیں جی، ایک طرف تو اس جراثیم کو مارنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس دے دیتے ہیں، ایک طرف اس بخار کو اتارنے کے لیے انتہائی ٹھنڈی ادویات جو بالکل پانی کی طرح جسم ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جراثیم تو مرتا نہیں ہے، اگر جراثیم مر بھی جائے، فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، اگر جراثیم مر بھی جائے تو اتنی اینٹی بائیوٹکس دینے سے جو اندھا دھند یہ لوگ دیتے ہیں، اس سے آپ کا وائٹ سیل اور ریڈ سیل دونوں ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نتیجتاً اینٹی بائیوٹکس کی زیادتی کے، اور اس ٹائیفائڈ کے علاج کے نتیجے میں آپ کو بلڈ کینسر ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹرز کی رپورٹس کہہ رہی ہیں۔ یہ تو آ گیا جی آپ کا ٹائیفائڈ اور اس کی وجہ اور اس کا پھیلاؤ۔ اب ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ تو محترم طب یونانی یہ کہتی ہے بھلے یہ بیکٹیریا ہے، مان لیا سیلمونیلا بیکٹیریا ٹائفی آ گیا تو یہ ہو گیا، مان لیا، ہم نہیں بحث کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا آنت کے علاوہ کسی اور حصے میں بلڈ سے جب پہنچتا ہے تو یہ آنتوں میں جا کے رکتا کیوں ہے؟ اس کا کوئی سائنس جواب نہیں دے سکی۔ اس کی جگہ معدے میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی جگہ غذا کی نالی میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی جگہ کسی اور مقام پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ آنت کے اس حصے میں جہاں سمال انسٹائن جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، پھر ان کے اندر جتنے والز ہوتے ہیں ان والز کے اندر یہ ٹھہرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ طب یونانی یہ کہتی ہے کہ یہ انتہائی سلفر کی زیادتی ہے، انتہائی آنتوں کی سوزش ہے، اور یہ صفرا کی زیادتی سے ہے، اور صفرا کا اخراج ہی اس کا علاج ہے۔ اس صفرا کی زیادتی سے آنتیں سوزشناک ہو جاتی ہیں، اس سوزش کو تحلیل کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے قدرت اسے بخار چڑھاتی ہے، ہم اس بخار کو اتار دیتے ہیں، جبکہ جب تک اس آنتوں کی سوزش، صفرا کی رکاوٹ، بائل کی رکاوٹ، ایپیتھیلیل سیل کی جتنی زیادتی ہے، جب تک وہ اعتدال پہ نہ آئے، غذا سے آئے یا دوا سے آئے، دونوں باتیں یاد رکھیے گا، غذا سے یا دوا سے، دوا ایسی ہو جو سوزش اتارنے والی ہو، غذا ایسی ہو جو ادرار کرنے والی ہو، پیشاب اور پخانہ کھل کر آنے والا ہو۔ ہاں، ماڈرن میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جو آپ کو بخار اتارتے وقت پیشاب پخانہ کھل کر لے آئے، بلکہ اس میں پیشاب بھی پخانہ بھی اور کم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، طب یونانی یہ کہتی ہے، طب یونانی کی یہ تحقیق ہے کہ یہ آنتوں کی انتہائی سوزش ہے، اس سوزش کی بنا پر آنتوں کے اندر پہلے والی غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی، اس لیے اور غذا طبیعت مانگتی ہی نہیں، بھوک ہی نہیں لگتی۔ کچھ جاہل ڈاکٹر اس میں سوڈا منٹ دے دیتے ہیں تاکہ بھوک لگے، وہ سوڈا منٹ سے بیکٹیریا اور بڑھ کر آنتوں میں خراش آ کے تیزاب سے آنتیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ میں جتنی باتیں کرتا ہوں اتھینٹک ہے، جس کو اعتراض ہو کہیں بھی آئے بات کرے، وہ بھی دلیل دے، میں بھی دلیل دیتا ہوں، دعویٰ دلیل سے سچا ہوتا ہے۔ میں کسی ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کر رہا، ماڈرن میڈیکل سائنس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں وہ انکشافات کر رہا ہوں جو حقیقی ہیں، جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کی غذا میں جی وہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، کچھ بھی نہیں، جیسے میں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کو کبھی بھی غذا کا علم نہ دیا جاتا ہے، نہ یہاں نہ یورپ میں نہیں پڑھایا جاتا۔ ڈاکٹر کوئی بھی بیماری میں پرفیکٹ علاج کرتے وقت غذا کی تجویز نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ بہت سارے دوست پریشان ہیں، جی مجھے 10 سال سے ہے، 5 سال سے ہے، میں مر گیا علاج کر کر کے۔ ایک بیچارہ کہتا ہے جی میرا ٹائیفائڈ تو ختم ہو گیا لیکن زندگی بھر کے لیے بھوک ہی نہیں لگتی، آنتوں میں درد ہے، سوزش ہو گئی ہے، پھر بخار کبھی اتر گیا، پھر کبھی چڑھ گیا، تو یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیں میں پھر عرض کرتا چلا جاؤں، چھلکا اسبگول ہے، کیلا ہے، پکا امرود بیج اور چھلکا اتار کر، گرما ہے، سردہ ہے،
خربوزہ ہے، بالکل شیریں اور میٹھا انگور ہے، اس طرح دودھ ہے، مکھن ہے، بلائی ہے، دلیا ہے، حلوہ ہے، کسٹرڈ ہے، پھرنی ہے، کھیر ہے، مونگ کی دال والے کھچڑی کے چاول ہیں۔ آپ یہ ساری غذائیں لیکوڈ ہیں، ہلکی پھلکی، ان کو آپ استعمال کرتے رہیے۔ سالن اور روٹی جب تک آپ کا مکمل وڈال، بلڈ کلچر وغیرہ جتنی رپورٹس ہیں وہ کور نہ ہو جائیں، کسی بھی صورت میں میں روٹی سالن کی اجازت نہیں دیتا۔ اسپائسی کھانے تو آپ چھوڑ ہی دیں، اسپائسی کھانے کیا کریں گے، وہ تو بالکل زہر ہیں اس کے لیے۔ جتنی چیزیں بتائی ہیں بار بار ویڈیو سن کر اس کو لکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ اب اگلی بات، اگر یہ پانی سے پھیلتا ہے، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، میرے ذمن میں باتیں ہوتی ہیں، آپ احباب کی خدمت میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے۔ میں جتنا علم رکھتا ہوں اگر وہ اتھینٹک ہے، آپ کی سمجھ میں آتا ہے، تو میں صرف آپ سے اچھے کمنٹس اور اچھی بات سننا ہی پسند کرتا ہوں۔ میرا آپ لوگ حوصلہ بڑھا دیتے ہو، پھر میں اور تحقیق شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اگر کہہ رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا، اگر یہ گندے پانی سے ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان میں کوئی ایک شہر دکھا دو جہاں سیوریج کا پانی پینے والی نلوں میں داخل نہیں ہوتا۔ یہاں میں حکومت کا قصور نہیں گنتا، کسی کا بھی نہیں، صرف سوال پوچھ رہا ہوں۔ کوئی ایسا محلہ جہاں پانی گندا نہ آتا ہو، کوئی ایسے لوگ جو گندا پانی اپنی غربت کی وجہ سے جو بوتلیں نہیں لے سکتے، منرل واٹر نہیں لے سکتے، نیسلے کا نہیں لے سکتے، وائلڈ جتنے واٹر ہیں وہ نہیں لے سکتے، جو غریب ہیں، بلکہ میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ نہروں کا پانی ڈگیاں بنی ہوتی تھی، پنجابی میں ڈگی کہتے ہیں، آپ لوگ تالاب کہہ لیں، یا وہ گاؤں کے درمیان میں سارا نہر کا پانی آیا کرتا تھا، لوگ وہاں سے بھر کر، اس ایریے کے پانی انتہائی کڑوے، نمکین اور زہریلے ہوتے ہیں، تو یہ وہ پانی آیا کرتا تھا، اور اس کو لوگ پن چھان کر، بیچ میں مینڈک بھی ہم نے دیکھے، کچھوے بھی دیکھے، مچھر بھی ساری رات بیٹھا ہوتا تھا، لیکن یہ مرض نہیں تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، جو بندہ تحقیق کرنا چاہے، میں ایریے کے نام بتا دوں گا، وہاں آج تک وہ ڈگیاں بند ہوئی ہیں، اب جا کے کوئی سرکاری پانی آتا ہے وہاں، یا لوگ دور دراز سے بھر کے لاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، آج کل بھی آپ گاؤں میں جا کے دیکھ لیں کتنا صاف پانی لوگ پیتے ہیں، نہر سے وہ ہاتھ میں ڈال کے دیکھ کے بس وہ پی لیتے ہیں۔ نہر میں کیا ہو رہا ہے، پورے راوی میں دیکھو کتنا گند لاہور کا ڈل رہا ہے، آگے جا کے یہ نہر بن گئی، نالے بن گئے، لوگ پی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، غلط تحقیق ہے، بیکٹیریا ہوگا، لیکن یہ اتھینٹک فیصلہ نہیں ہے کہ پانی سے ہی ہوتا ہے جی، اور جی گندے فوڈ سے ہوتا ہے۔ اچھا، اگر گندے فوڈ سے ہوتا ہے یا میری کی طرح ناخن بڑھ کر ناخنوں کی میل سے ہوتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں آج کل ماڈرن میڈیکل سائنس کی جتنی نرسز ہیں ان کا ماحول دیکھیں، کیا ناخن صاف کرائے جاتے ہیں؟ کیا ان کو یہ میری فیور کے بارے پڑھایا جاتا ہے؟ اس کے ناخن گندے تھے، وہ سارے ڈاکٹروں کو، نرسوں کو کھانا دیتی تھی اس لیے ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر گندے کھانے سے ہوتا ہے، گندی سبزیاں نہ کھائیں جی، گندے فروٹ نہ کھائیں جی، یہ نہ کریں، کون سی ایسی سبزی ہے جس پہ گندا پانی نہیں لگتا؟ آپ کبھی کسی بھی فریش دکان پہ چلے جائیں، ٹپ رکھا ہوتا ہے گندا، تھوڑی دیر بعد اٹھا کے پانی چھٹا لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ادھر سے آ کے ایسے اٹھا کے، کوئی مولی کھا رہا ہے، کوئی گاجر کھا رہا ہے، کوئی کھیرا کھا رہا ہے، تو وہ گندا پانی تو دھوتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ان میں سے بھی 100% لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اب آپ سبزی منڈیوں میں چلے جائیں، سبزی منڈیوں میں جتنی گندی بدبودار سبزیاں، پھل، چھلکے، اور بارش کے بعد تو یقین جانیں دائیں بائیں محلے کا جینا حرام ہوا ہوتا ہے۔ اب وہاں یہ بیکٹیریا جو ہے سیلمونیلا، میں پوچھ رہا ہوں ماڈرن میڈیکل سائنس سے، وہاں نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو میری کے ناخنوں کی طرح وہ سارا ہاسپٹل مر گیا، اس بیچاری کو سزائے موت دے دی گئی۔ اب یہ جتنی سبز منڈیاں کہاں لے جائیں ہم، یہ جتنی پائپ لائن سیوریج، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اٹکل پچو ہوگا، 100% ایسا ہوگا، لیکن اٹکل پچو نہ لگایا کریں۔ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جسم میں سلفر بھی ہے، جسم میں الکالائن بھی ہے، جسم میں کنیکٹیو ٹیشوز بھی ہیں، ایپیتھیلیل سیل بھی ہیں، نروس ٹیشوز بھی ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز بھی ہیں، مسکولر ٹیشوز بھی ہیں۔ ان ٹیشوز کے اندر جب اعتدال سے زیادتی کسی بھی چیز کی ہو جائے گی تو یہ سوزشناک ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا ماڈرن میڈیکل سائنس کو علم نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ٹائیفائڈ کا بخار کا حل نہیں ہے۔ میں 2016 میں دبئی میں تھا، جاتے جاتے ایک ہلکی سی بات کر دوں، ایک بچہ انڈیا کا تھا،
وہ 9 ماہ سے وہاں آیا تھا، اسے ٹائیفائڈ ہوا اور وہ 9 ماہ سے وہاں 90 درہم کی روزانہ کی دوائی کھا رہا تھا، 90 درہم کی۔ کسی نے میرا بتا دیا کہ ابن طبیب کے جو ہیں پروفیسر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کریں۔ بچہ میرے پاس آیا، ایک کورس ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا، اور اس کے سٹیپ کے ساتھ ساتھ، سٹیج کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو ایک جیسی دوائی دی جاتی ہے۔ جیسے یہ اینٹی بائیوٹک ایک جیسی لکھ رہی ہے، کمپنیاں بنا رہی ہیں، فارمولا ایک ہے، نام چینج ہے، ڈبی چینج ہے، پتے چینج ہے، خوبصورتی ہے، وہ کھا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے کھا رہا ہوں جی۔ اب کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی ٹائیفائڈ تھا، حل نہیں ہو سکا۔ تو میرے بھائی اس کے سٹیج کے ساتھ میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس بچے کو میں نے تیسرے سٹیج سے علاج کی دوا دی، اب یقین جانیں 40 دن بعد اس کا ٹیسٹ بالکل نیگیٹو تھا۔ آج تک وہ بچہ سلام دعا کرتا رہتا ہے، جب بھی کبھی جاؤں تو عزت بھی کرتا ہے، میسیجز بھی اس کے آتے رہتے ہیں کہ میں بچ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے، میں بار بار کہتا ہوں شفا کا اختیار اللہ کو ہے۔ تحقیق، تشخیص، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، تو دیکھنا سننا اچھا رکھیں، سمجھیں، اپنا دماغ بھی استعمال کر لیں۔ پورا امریکہ کوئی باہر بنا دیا کہ جو وہ کہے گا وہ ٹھیک ہے، جو اس نے کہہ دیا غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ خود تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی تحقیق ساری کی ساری رپورٹیں زیادہ لکھنے پہ ہوتی ہے، اور کسی قسم کی کوئی تحقیق ڈاکٹر خود نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے اس کی۔ یہ یونانی طب کا اللہ پاک نے ایک جادو بلوایا ہوا ہے کہ خود تحقیق بھی کر رہی ہے، کیونکہ یونانی طب وہ ہے جو ایلوپیتھک کی ماں ہے۔ ایلوپیتھک تو اب پیدا ہوئی ہے، ابو علی سینا کی القانون 700 سال تک یہ پڑھ کر ڈاکٹر بنتے رہے ہیں، اب جا کر کے پیسے کے لالچی لوگوں نے ادویات کو بدل دیا ہے تاکہ لوگوں کو عارضی دوائیاں دی جائیں۔ یہ اس کے پیچھے ایک بہت بری کہانی ہے جو میں آپ سے بار بار شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو جس دوست کو بھی ٹائیفائڈ ہو وہ رابطہ کرے، پراپر اپنا چیک اپ کرے۔ چیک اپ کی ویڈیو کا لنک میں دے دیتا ہوں، اس کو سن سمجھ کر اپنی تمام چیزیں واٹس اپ کریں۔ انشاءاللہ اگر درجہ یہاں تک نہیں گیا کہ زیادہ اینٹی بائیوٹک کھا کھا کر آپ کی آنتیں زخمی ہو گئی ہیں یا جگر، تلی، پتا متاثر ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر ٹائیفائڈ آپ کا بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں جن جن دوستوں نے میسیجز کیے ہوں گے ان کی فرمائش کے مطابق جتنا میرا علم تھا میں نے عرض کر دیا، اور جن دوستوں کو یہ تکلیف ہو ان کو ضرور ویڈیو شیئر کیجئے گا، اور جن کو ذاتی تکلیف ہے وہ ضرور رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آنتوں کی اس گہری سوزش سے نجات مل کر یہ سیلمونیلا بھی ختم ہو جائے گا، بخار بھی ختم ہو جائے گا، آپ نارمل زندگی پہ آ جائیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء اور مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔